السلام علیکم۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور پڑھ لیجئے درود پاک، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جشن رحمت للعالمین کا پروگرام جو بھیندر بمبئی کی سرزمین پر منعقد ہے مدرسہ اہل سنت غریب نواز کی جانب سے، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، مبارکباد کے لائق ہیں حضرت مولانا محمد عثمان اور کمیٹی کے صدر محمد علی اور جملہ ان کے احباب و اعوان کہ ایسے پرفتن ماحول میں عظیم الشان جشن کا اہتمام کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ اسٹیج پر جلوہ افروز جملہ علماء اہل سنت ذوی احترام، جس میں حضرت علامہ مفتی شعبان علی صاحب قبلہ، خطیب ملت حضرت علامہ عبدالحقیق خان صاحب قبلہ، اور عمدۃ العلماء حضرت علامہ عبدالجبار صاحب، حضرت مولانا منظور صاحب، شورائے کرام اور یہ علماء اسلام جلوہ افروز ہیں۔ ابھی آپ نے ان کے بیانات کو سماعت کیا، حضرت مولانا سراج احمد صاحب قبلہ بستوی چشتی کا بیان، حضرت مولانا عبداللہ عارف صاحب صدیقی کا بیان اور حضرت مفتی صاحب قبلہ کا۔
کافی عرصہ سے آپ بیان سماعت کر رہے ہیں. حضرات، آج کا یہ ایسا ماحول، پرمیشن وغیرہ کی دقت ہوتی ہے، لیکن یہ علماء ہیں، ان کے بیانات ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت دے کر کے ان کی باتوں کو سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. آئیے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی آپ سماعت فرما لیں. اجازت ہو تو پڑھ دیں. طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. سبحان اللہ. تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. طبیعت تو غم میں گھبرائے تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں. خزاں کے بعد جب ہریالی پھیلے سرخیاں پھوٹیں. کوئی غنچہ چٹک جائے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. زمیں پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے. اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اگر پانی برس جائے تو طیبہ یاد کر لینا. تو طیبہ یاد کر لینا. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، آج سے 1421 برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی. دنیا کے گوشے گوشے میں
ابن آدم پائے جا رہے تھے، کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب بڑے بڑے پہاڑ کے ٹیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے لہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی عبادت ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر، مکھی مچھر، پیڑ پودے، ہوا فضا، ان سب کو معبود مانا جا رہا تھا معاذ اللہ۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا ذہن و فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا، اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھیں، جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ اس کے شوہر کی چتا پر اس کو یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا، اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا۔ وہ مکان میں 6 مہینہ تک قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہیں پیش کیے جاتے، اگر زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بیٹھا کر کے اسے گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی۔ اس ہندوستان کا وہ رواج تھا، اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ بعض قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سمجھا جاتا تھا، اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے اس کو چھین لیتا تھا، اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گڑھا کھود کر کے باپ اپنی بچی کو وہیں سلا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، اس کی زبان نکل آتی، وہ بچی چیخ مارتی، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی، مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا۔ وہ ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں مبتلا تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پرورش کرنے کے اس کی ساری جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا، غلامی کی زنجیر میں وہ بچہ جکڑ دیا جاتا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھی، سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، ایک امیر غریب کو ستاتا تھا، ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لیے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا۔ یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا۔ انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخوشگوار ماحول میں اپنی زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ عورتیں آہیں لے رہی تھی، بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفری کے سپرد کر دیتی تھی۔ انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں بتا پا رہا تھا۔ شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ لقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی، شراب پی کر کے اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہادری کا کام سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا، بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی، ایک معبود کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودان باطل معاذ اللہ پوجے جا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم
قرآن دیا تھا اور نشر فرمایا تھا. تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر بجائے معبودان باطل، مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین معبودوں کے معاذ اللہ قائل ہو گئے تھے. خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا معاذ اللہ. تثلیث کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا. یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا. جب میرے آقا اس دنیا میں طلوع اجلال فرماتے ہیں، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت ہوتی ہے، مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد. میرے آقا اس دنیا میں صبح سویرے تشریف لائے، دوشنبہ کا دن تھا، اور جب نبی سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا، آخر پیغمبر اسلام سویرے سویرے کیوں آئے؟ مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے؟ یا مکمل رات کے اندھیرے میں کیوں نہیں آئے؟ تو فوراً عقل نے جواب دیا، سنو، اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کے اندھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. پیغمبر اسلام ہم میں تشریف لائے ہیں، اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالا چیلنج کر دیتا، اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. نبی آخر الزمان مجھ میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا سویرے سویرے ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں کہ دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے، اور رات کا اندھیرا جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے. ایسے ماحول میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر. اور جب میرے آقا سویرے سویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکہ کے در و دیوار مہک رہے ہیں، مکہ کی شاہراہیں مہک رہی ہیں، مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں. ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے، ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے. میرے آقا سویرے سویرے تشریف لائے ہیں، ایک عجیب انقلاب مکہ میں برپا ہوا. سارے سردانے اور سرداران مکہ جب سویرے سویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آ کر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور دودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی سویرے سویرے میں نے اپنے باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درخت سوکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. بڑے اچھے انداز سے کہا بیکل بلرام پوری نے، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، آج للن ہاشم کے آئے دھرتی بھیو جیاری، اور بن موسم کے پھل گئے باغیا پھول سج گئی ڈاری، ڈولے خلد کئی مست بیریا چدر نور لٹا ویلا، چدر نور لٹا ویلا. بن موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں. مکہ کی شاہراہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ انقلاب کیسے برپا ہوا، آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے. تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا. اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے؟ سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے، پورا حرم شریف مہک رہا ہے، یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے؟ آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے ہیں، کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تعجب کرو گے. کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو؟ کہا ابھی ابھی
خانے کعبہ کا طواف کر کے میں آ رہا ہوں. میں نے خانے کعبہ کا طواف کر کے جب مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المطلب اپنی گود میں ایک بڑا حسین و جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں. اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا. میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قبیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جنا نہیں, کسی خاندان میں اتنا عظیم الشان بچہ پیدا نہیں ہوا. وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے, وہ اتنا حسین و جمیل بچہ ہے کہ سردار قریش عبد المطلب جو اس بچے کو لے کر کے کعبہ کی طرف بڑھتے رہے. میں مڑ مڑ کر کے دیکھتا رہا اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ فیصلہ نہ کر سکی کہ عبد المطلب کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے. ہماری نگاہ نے یہ دیکھا ہے محراب کعبہ جھک گئی ہے. اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں, اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے سرکار تشریف لائے ہیں, نبی کریم مبعوث ہوئے ہیں. ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا. آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہیں. سرداران مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے. اب سارے سردار آگے بڑھ گئے. آپ کے دادا جان طواف کرتے ہیں اور آقا کو طواف کرا کر کے پھر دعا مانگ کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں. تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے. تمام سرداروں نے کہا اے سردار قریش, ہم نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے. ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی, آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا اعلی حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, اور یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں, دھواں نہیں. وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے, اٹھا کر چلے. ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کر چلے, مٹا کر چلے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا. واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا, کسی قبیلہ میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا. یہ بہت عظیم الشان بچہ ہے, عظیم ہستی والا ہے. سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں. دادا جان نے آقا کو اماں کی گود میں پیش کر دیا. حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں. عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں, اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, تمہیں مبارک ہو. اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیلے قریش میں کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا. ہر طرف تعریف ہو رہی ہے, مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں, مکہ کی پوری وادیوں سے خوشبو آ رہی ہے. حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بھینی بھینی خوشبو پھوٹ رہی ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, سبحان اللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, اور
कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत पर सारा मक्का महक रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत का वक्त हुआ तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि उस रोशनी में मैंने ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे और उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े थे वो सब मैंने देख लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं, एक रवायत में है कि ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि मैंने मशरिक व मगरिब को मुलाहजा कर लिया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत का वक्त हुआ तो कोई गैब से आवाज दे रहा था, ए इमामुल अंबिया की मां तुम्हें मुबारक हो, ये जो तुम्हारी गोद में जा रहे हैं इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां इरशाद फरमा रही हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई तो उनकी जमीन पर पेशानी लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और उन्होंने अपनी जबान से 3 मर्तबा कहा। पहली बार तो कहा अल्लाहु अकबर और दूसरी बार कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बे हबली उम्मती। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गुनहगारों को पैदा होते ही याद फरमा रहे हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद, पहले सजदे पे रोजे अज़ल से दुरूद और यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत बसादत हुई है। आप जरा मुलाहजा फरमाइए और इस बात को भी ज़हन फिक्र में रखते हुए चलिएगा कि अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। जब इस पार का ये आलम है उस पार का आलम क्या होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मां से एक यहूदिया औरत ने सवाल किया, ए आमना खातून इस वक्त मक्का में तो तेल की बड़ी किल्लत है, मगर ये बताओ कि तुम्हारे घर में रात भर रोशनी कैसे रहती है। तो नबी की मां बयान फरमाती हैं कि जब से मेरे बच्चे मोहम्मद की वलादत बसादत हुई है मैंने अपने मकान में चिराग जलाया ही नहीं है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की वो रोशनी फैली हुई है, मेरे आका की वो मुकद्दस अजमत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान मुलाहजा फरमाइए। अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वलादत के वक्त आपकी मां के पास जो औरतें जमा थी उन औरतों का बयान सुनिए। वो औरतें बयान कर रही हैं कि जब आमना खातून को वलादत का वक्त हुआ, मोहम्मद पैदा हुए तो उस वक्त हम औरतें उनके मकान में मौजूद थी। मकान के सहन में हमने ये देखा कि आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि मकान के सहन में चांद और सितारे गिर पड़ेंगे। इस तरह से झुके चले आ रहे थे मोहम्मद की वलादत पर, आपकी पैदाइश पर। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर की खैरात बट रही है। मक्का की सरजमीन पर सवेरे सवेरे नूर लुटाया जा रहा है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि मेरे आका के नूर का सदका इस तरह से लुटाया जा रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर का सदका इस तरह से लूट रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका नूर का बट रहा था बड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे।
سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی ہے. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا, سورج نے نور کا صدقہ لیا. نبی پیدا ہوئے ہیں. آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں. تمام عورتیں زیارت کرنے کے لیے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے آمنہ خاتون تمہیں مبارک ہو, تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں, ان کے ختنہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں. پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے. ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا ہے. ایسی بھیڑ ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ اتنا عظیم الشان بچہ مکہ کی سرزمین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا. میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے. ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس وقت کا دستور یہ تھا کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں, دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھی. مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی, اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا دودھ میرا بچہ پیے گا, میرے بچے کی تمہیں پرورش کرنی ہے. اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی, قبیلے سات کی آبادی, جہاں کے لوگ غربت و افلاس کے مارے ہوئے تھے, قحط سالی کے شکار ہوا کرتے تھے. ان میں بیماریاں پھیلی ہوئی تھی, وہ بہت پریشان حال تھے. 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے, وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور دودھ پلا کر کے خدمت کی جائے, انعام و اکرام ملیں گے, اجرت حاصل ہوگی. انہی 10 عورتوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں جانے کی طاقت نہیں رکھ رہی ہوں. عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں, پانی پر گزارا کر رہی ہوں, میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے. عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا. حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا. اب حلیمہ سے سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہیں, مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور تھی, وہ آگے نکل جاتی ہیں, حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے. راستے میں 7 جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے. تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں, مگر حلیمہ دیر میں پہنچی. حلیمہ جب پہنچنے کے بعد 2 گھروں کا جائزہ لیتی ہیں. پتہ یہ چلا کہ بچے خالی نہیں ہیں. حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں, پتہ چلا یہاں پر بھی کوئی بچہ نہیں ہے. کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی عورت بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. اس عورت نے کہا حلیمہ سنو, وہ دیکھو جو سامنے حویلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے, اس میں ایک مکان ہے, وہاں پر چلی چلو. اے حلیمہ وہاں ایک ایسا بچہ ہے جن کے ہو رہی ہے, وہ بچہ یتیم ہے. اس عورت نے تو یہی کہا, مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں, وہ یتیموں کے غمخوار ہیں, وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے. اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی. حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے, چلو مجھے لے چلو. حلیمہ سعدیہ کو عورت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پاس لے جاتی ہے, اور جب آپ عبد المطلب کے پاس پہنچی اور اپنا مدعا بیان کرتی ہیں تو حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا. اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون, میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑے حسین و جمیل ہیں, آئے ہوئے ہیں, میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں. میں قبیلے سات کی غریب عورت ہوں, مفلس و قلاش ہوں, میں اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کے بچے کی خدمت کروں, ہمیں مناسب اجرت مل جائے. حضرت آمنہ خاتون کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں, آنسو ٹپکنے لگے. حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں حل ہو پائے گا. تم انعام و اکرام اور اجرت کی لالچ میں آئی ہو, مگر تمہیں زیادہ اجرت اور زیادہ انعام نہ مل پائے گا. اس لیے اے حلیمہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں انعام اور اجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے, میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سن لی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے
مل جائیں اور میں دودھ پلا کر کے ان کی خدمت انجام دے لوں۔ میرے آقا اس وقت سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہیں کہاں؟ آقا کریم کے جسم اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے۔ حضرت آمنہ خاتون نے جیسے چادر کو آپ کے جسم اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ محمد سو رہے تھے، جیسے میرے آقا کے رخ انور سے چادر کا ہٹنا سبحان اللہ لب پر آقا کے مسکراہٹ کھیل جاتی ہے۔ سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اور یہ تو کائنات کے داتا ہیں مسکرا رہے ہیں، نبی کونین ہیں مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہیں مسکرا رہے ہیں، بشیر و نذیر ہیں مسکرا رہے ہیں، غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہیں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل گئی، میں نے دوڑ کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخسار نبوت کا بوسہ لیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے بیان فرماتے ہیں پتلی گولے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں، پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگی۔ حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو پیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا، پھر حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو پیش کیا، میرے آقا نے پی لیا، اور بائیں کو پیش کیا، پھر سرکار نے چھوڑ دیا۔ اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آ گئی۔ حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، ایک تو آقا کو پلا رہی تھی، دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی۔ اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا۔ سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے۔ میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت کا لحاظ کرتے ہوئے قریبی اور قربت والوں کو حق کس طرح سے دینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جس میں دودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرما رہے ہیں، اور جس پستان میں دودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستا کریں، دودھ پیتے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں۔ نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو، یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سنو، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر، مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا۔ نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے۔ اے حلیمہ، جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے صحن میں آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے۔ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ، جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا، ایک بادل کا ٹکڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہیں، مشرق و مغرب کی سیر کرا دو، سارے عالم کو انہیں دکھا دو۔ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا ٹکڑا میری گود میں آ گیا، میرا بچہ میری گود میں آیا۔ حلیمہ، میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے۔ نبی کی ماں بیان فرماتی چلی جا رہی ہیں، حلیمہ کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون، میں نے
مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بچہ کوئی عظیم انسان ہے۔ اے آمنہ، اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں، ہمیں بھی اجازت دو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا۔ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں محبت کے۔ حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں، اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پر راستے میں 7 جگہوں پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہیں تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رفتار وہ سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہکتا چلا جاتا ہے۔ خاتون سے پوچھا لوگوں نے، عورتوں نے، اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے۔ اور اے آمنہ، اے حلیمہ خاتون، یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے؟ تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ انہی کے چلنے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے، میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور 12 پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں، مگر ان 12 پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں، اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوکھا درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے، اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چر چگ رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے، گویا وہ جانور بھی سمجھ رہے ہیں کہ نبی کونین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، رحمت للعالمین جا رہے ہیں، ان کی زیارت کر لو، آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، آگے سے ہٹ جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے۔ آبادی کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سیراب ہو جاتی ہے، تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھل آ جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو، اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے تھے، مگر سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھو، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے، اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم الشان بچہ نہیں آیا، اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں آیا، اتنا خوبصورت بچہ نہیں آیا، حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو۔ سارے لوگ حلیمہ کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تو مبارکباد کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تو لے کر کے آئی ہے، واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا، انہی کے آنے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے، انہی کے آنے کی وجہ سے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں، اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے، لیکن اب آج کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں، نہ تو بکری شیر
شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فرماتے چلیے. حلیمہ سعدیہ کا گھر بھیڑ لگ گئی ہے, سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ, آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. اور اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی ہے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دو. تو حضرت حلیمہ خاتون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بچہ لایا جاتا وہ نظر بد کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا. سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دو. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے دستے مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی. لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو, تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو جایا کرتے تھے. حلیمہ سعدیہ اس طرح سے عاجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی. ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی. تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی, تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں. حلیمہ سعدیہ نے اپنے دروازے پر ایک حوض کھود دیا اور اس حوض کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا دھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی حوض سے لے کر کے جایا کرے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, ہمارا نبی. اللہ اللہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب آپ ذرا غور فرمائیے, ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے, بیمار شفا پا رہے ہیں اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بڑھتے ہیں, محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بڑھ رہے تھے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماؤں کو تکلیف ہوا کرتی ہے مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسمانی جسم کے طور پر بڑھ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جسم سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی. میں جب بستر سے اٹھاتی تو بستر مہکتا رہتا تھا. اور اپنے آنے کے بعد کہتی ہے اے حلیمہ اے سعدیہ یہ تو کتنا مبارک اور خوشبودار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہک جاتی ہے, جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہک جاتا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریکی ہے, چاند نکلا ہے, چاندنی پھیلی ہے, سلا دیتی ہیں. آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے کہ مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے. اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں اپنے بچے کو تھپکیاں دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہے. ٹھیک حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا. اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں. تو حلیمہ کہتی ہیں جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک انگلی داہنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرہانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی پائتی کی جانب جا رہی ہے. حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا. اگر وہ اپنی انگلی داہنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند داہنی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے, اگر انگلی کو پائتی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائتی کی جانب جا رہا ہے. جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہے آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے. اعلیٰ
हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आइए तकरीर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमतुल्लिल आलमीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुहीउद्दीन साहब कुबरा। नारे तकबीर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का करीमाना हाल मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं देख करके दंग रह गई। हजरत हलीमा फरमाती हैं ये मोहम्मद का आलम है। तमाम औरतों से हजरत हलीमा सादिया जिक्र कर रही हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा की गोद में हैं। औरतें देखने के बाद कहती हैं हलीमा कितना बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो, पूरे कबीले साद में शोहरा है। आकाए करीम की बरकतें जाहिर हैं। हलीमा सादिया सरकार को दूध पिला रही हैं और बयान देती हैं कि हलीमा का बयान है कि जिस तरह से बच्चों की खिदमत पर परवरिश को मां को तकलीफ होती है, मुझे कभी भी इसका एहसास नहीं हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूध पीना जब छोड़ देते हैं तो हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के आपकी मां के पास आ गई और फिर इजाजत लेती है। कहती हैं बहन आमना खातून इनको हमारे पास चंद बरस और रहने दो। चुनांचे हजरत आमना खातून से इजाजत लेकर के सरकार को फिर लेकर के चली जा रही हैं। अब मेरे आका हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के घर हैं। सरकार जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए कि मेरे सरकार जमीन पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं, मगर कदम में कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई लग़्ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है। देखने वाले देख करके हैरान रह जाते हैं। ए हलीमा तूने जिस बच्चे की खिदमत की हो इनका चलना जरा देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो अपने दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं, मगर मेरे सरकार कभी पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं और कदम में लग़्ज़िश और लर्जा नहीं है, बल्कि अक्ल आवाज दे रही है हमको बनना है निशाने राहे मंजिल दोस्तों। हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से चल रहे हैं। देखने के बाद लोग आशाश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं और सारे बच्चों की चाल देख रहे हैं, मगर मेरे आका की रफ्तार अजीब है, मिसाल नहीं है। मेरे सरकार के चलने का कोई जवाब नहीं है। तमाम कबीला की के मर्द और औरतें देख करके सब हैरान रह जाते हैं। हलीमा जरा इनका चलना देखो, वाकई बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो हलीमा। आज तक इस रफ्तार से हम लोगों ने बच्चों को चलते हुए नहीं देखा। मेरे सरकार अच्छे अंदाज से चल रहे हैं। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत हलीमा सादिया से इरशाद फरमाया अम्मी ये तो बताओ कि अब्दुल्लाह कहां जाया करते हैं। हजरत हलीमा के लड़के अब्दुल्लाह थे। तब तक हलीमा ने अर्ज किया बेटा तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह जंगल में बकरियों को लेकर के चराने के लिए जाया करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया अम्मी कल से मैं भी जाना चाहता हूं। हलीमा अर्ज करती है बेटा मैं तुम्हें हुक्म तो नहीं दे सकती, मगर जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। जब शाम को हजरत अब्दुल्लाह हजरत हलीमा के लड़के आए घर तो हजरत हलीमा ने बयान दिया बेटा कल जब तुम बकरियों को लेकर के जाना तो अपने हिजाजी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना साथ में। आज जब कुछ लोग कह दिया करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे, मैं अर्ज करता हूं प्यारे जरा जुमला संभालो ताकि ईमान का जनाजा न निकलने पाए। मेरे आका सिर्फ बकरियां ही चराया नहीं करते थे, बल्कि बकरियों के चराने का पस मंजर भी मुलाहिजा किया। मेरे सरकार बकरियां चराने तो जरूर जा रहे हैं जंगल में, मगर उस माहौल पर निगाह तो रखो ताकि अजमत मुस्तफा तुम्हारे दिल में बैठ जाए और तुम्हारे ईमान का जनाजा न निकलने पाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुबह जब हुई हजरत अब्दुल्लाह ने अपनी बकरियों को खोल करके कटघरे से निकालना चाहा। बकरियां सारी निकल आती हैं, मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए। अब अब्दुल्लाह हाँक रहे हैं बकरियों को, मगर बकरियां चल नहीं रही हैं। अब्दुल्लाह ने हजरत हलीमा को पुकारा अम्मी ये बकरियां तो चल नहीं रही हैं। तब तक हजरत हलीमा ने देखा और देखने के बाद कहा ए बेटा अब्दुल्लाह ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तो मोहम्मद को लेकर के आगे हो जाओ, फिर बकरियां आगे आगे पीछे चलेंगी।
जाएंगी। मैं अर्ज करता हूँ ये मुसलमानों, ये जानवर भी पहचान रहे हैं ये नबी है, इनके आगे आगे ना चलो, ये रहमतुल्लिल आलमीन है, इनके आगे आगे ना चलो, ये बशीरुन नज़ीर है, इनके आगे आगे ना चलो, ये इमामुल अंबिया है, इनके आगे आगे ना चलो। जानवर तो नबी को पहचान रहे हैं कि इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं प्यारे, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचान रहे हैं, नबी को बरोबर पहचान रहे हैं, नबी को खुशकोतर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद सूरज पहचान रहे हैं, नबी को खुश्की तरी पहचान रही है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को सजो हजर पहचान रहे हैं, नबी को जमादात नबातात पहचान रहे हैं, सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचान रहा है तो या तो वो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है? ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। हज़रत अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। जब शाम हो गई आए तो अपनी माँ से बयान किया। अम्मी गजब हो गया। कहा क्या? कहा आज अजीब मामला मैंने मोहम्मद के साथ देखा। कहा क्या तुमने देखा? कहा ये जब जा रहे थे तो रेतीली जमीन पर इनके कदम पड़ते थे तो निशान नहीं जाहिर होते थे, मगर सख्त पत्थरों पर कदम रखते थे तो पत्थरों पर इनके पैरों के निशान जाहिर हो जाया करते थे। हज़रत हलीमा बयान फरमाती है बेटा किसी से कहना नहीं। और अम्मी यही नहीं बल्कि जिस दरख्त के नीचे हम गए उस दरख्त का साया इसी तरफ चला आया। और अम्मी यही नहीं बल्कि जब हम दरख्त के पास जाने लगे तो दरख्त झुक गया है। अम्मी में घबरा गया था। हज़रत हलीमा कहती है बेटा तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद से इस तरह से बहुत सारी बातें को देखने की मिली हैं। ये बहुत अजीम इंसान हैं, ये बहुत बरकत वाले हैं। आज फिर मेरे सरकार जंगल में तशरीफ ले गए। अब जब मेरे आका जंगल में तशरीफ ले गए पहाड़ियों के दरमियान, तो पहाड़ियों के अंदर जितने चरिंद परिंद थे वो सबके सब उड़ उड़ करके आकर के उसी दरख्त पर बैठ गए और मुड़लाने लगे, गोया सरकार की जियारत कर रहे हैं। तमाम जानवर जंगल से निकल आए और वो सरकार की तरफ देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख रहे हैं और रखने के बाद वो जंगल की तरफ चले जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं तो सारे बकरियां चली आ रही हैं। बकरियों को हाँकने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हज़रत हलीमा की बकरियां कटघरे में पहुंच जाती हैं, कोई एक बकरी भी जाया नहीं होती है। और पूरे खानदान में, पूरी आबादी में जब से मेरे आका तशरीफ ले गए थे किसी बकरी को कोई जानवर किसी दिन नुकसान नहीं पहुंचाया था। मौसमी बुखार मेरे सरकार को हो गया। जब ये बातें बयान की जाती हैं तो मुखालिफ ग्रुप के लोग कभी कह दिया करते हैं कि नबी की फजीलत में यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस शरीफ तो ज़ईफ है, यह हदीस तो ज़ईफ है। मैं कहता हूं जब फजाइल नबी की बात आए तो तुम्हें हदीस ज़ईफ दिखाई दे रही है। आखिर किन हदीसों को तुम कभी तस्लीम करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत को तस्लीम करोगे? ये मुस्तफा की अजमत का बयान है, इसमें ज़ईफ हदीस और कभी हदीस का मामला नहीं है। अपने आका की अजमत समात फरमाते चलो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार हुआ, मेरे सरकार 3 दिन जंगल में तशरीफ नहीं ले गए। तब तक हलीमा के लड़के रोते चिल्लाते हुए आए और अर्ज करते हैं अरे अम्मी जान आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। हलीमा रोने लगी। मेरे आका ने आंखें खोल दी, इरशाद फरमाया अम्मी क्या बात है? हलीमा अर्ज करती है बेटा मोहम्मद सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। मुझे यह फिक्र नहीं है कि दूध देने वाली बकरी थी, मैं इस फिक्र में रोने लगी हूं कि जब से आप मेरे घर आए थे मैं आपको लेकर के आई थी, मेरी ही बकरी नहीं बल्कि आबादी में किसी का जानवर नुकसान नहीं हुआ था। आज जानवर कैसे हमारी बकरी को उठा ले गया इसमें कोई राज है। तब तक मेरे सरकार खड़े हो गए और इरशाद फरमाते हैं चलो किधर से जंगल का शेर आया था? पहाड़ी के एक चट्टान पर आकर के उन
کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر. میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا اور کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں یا ابل حارث, اتنا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے چرندے پرند ہیں سب باہر نکل آ رہے ہیں. نبی بلا رہے ہیں چلو چلو, آخر بلا رہے ہیں چلو چلو, امام الانبیاء بلا رہے ہیں چلو چلو, رحمت للعالمین بلا رہے ہیں چلو چلو. سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. تب تک جنگل کا ایک بوڑھا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے. اس نے بکری کو چھوڑ دیا, بکری ادھر چلی گئی. حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. میرے آقا نے جانوروں سے ارشاد فرمایا میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے؟ تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی. حلیمہ نے دامن تھاما عرض کیا بیٹا جانور تم سے کیسی باتیں کر رہے تھے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جب میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیوں اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج 3 دن کا عرصہ گزر گیا تھا, آپ آئے نہیں تھے, آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا. تو سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ, چھڑانے کے لیے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کی زیارت نصیب ہو جائے گی, اس لیے یہ کام کیا گیا. سبحان اللہ. جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لیے نکل آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے اور حلیمہ سے کہتے اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں دکھا دیا کرو. جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دل بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے. اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے کہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے, دن بھر بھلائی سے گزر جائے. اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کہ نگاہ پڑ جائے تو دن بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, سواری نہیں ملے گی. خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ رخ نبوت کی قسم یاد فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی. سبحان اللہ. تمہارے رخ روشن کی قسم ہے, تمہارے زلف معمبری کی قسم ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جن کے چہرے کی قسم رب یاد فرما رہا ہے. آؤ جانور دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں, آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے. اعلان نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے. آج لکھنے والے نے لکھ دیا اپنی کتاب میں معاذ اللہ کہ محمد الرسول اللہ کو اردو زبان مدرسے دیوبند سے معلوم ہوئی ہے. میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جو چور کی سزا وہ غلام محی الدین سبحانی کی, اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے بددیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ, رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے زندگی گزارو. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور سارے عالم کے لیے رحمت ہیں. ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں, چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں, ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں, جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں, چرندوں پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں. اس لیے کوئی نبی کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے ہیں. ارے یار یاد رکھو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اس وقت دنیا میں صرف 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں, 30,000 زبانیں بولی جا رہی ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں, نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیے ہیں. کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں دیکھو. میں نے یہ دعویٰ کیا ہے آج یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے, کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے, میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں ایک شکاری ایک ہرن کو شکار کے لیے آ رہا ہے, ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے. جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی, ہرن رونے لگی, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونا بھی نہ پسند فرمائیں, نہ گوارا ہو انسانوں کے رونے کو آقا کب گوارا کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن عرض کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے. یا رسول اللہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں. یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجئے, میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے. اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں, آپ کرم فرما دیں. اس ہرن نے یہ فریاد پیش کی اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرماتے شکاری, اس نے کہا ہاں. آقا نے فرمایا دیکھیے شکار مجھ سے کہہ
रही है कि इसके दो छोटे छोटे बच्चे ही से तू आजाद कर दे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद तेरे शिकार में आ जाएगी। उसने कहा आप कैसी बात कह रहे हैं, भला शिकार भी छूट जाने के बाद शिकार में आता है? आका ने फरमाया सुन, और शिकारियों के शिकार होंगे जो छूट जाएंगे, वो नहीं आएंगे, मगर ये मेरा शिकार है, ये आजाद होने के बाद भी मेरे शिकार में रहेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर उस शिकारी ने छोड़ दिया, हिरन आजाद हुई। हिरन जाने के बाद अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाती है, और दूध पिलाने के बाद जब वापस चलने लगी, बच्चे माँ की छाती नहीं छोड़ रहे हैं। हिरन ने कहा बच्चों तुम्हारा पेट भर गया, अब तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा पेट कैसे भरेगा ये मुझे मालूम नहीं। बच्चों से माँ ने जब ये कहा, बच्चे तड़प गए। माँ ने कहा ए बच्चों, अब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वादा करके आई हूँ, इतना सुनना था कि बच्चे भी माँ के साथ चल रहे हैं, हिरन आ रही है। आका तशरीफ फरमा है, सरकार की निगाह नबुवत पड़ी, इरशाद फरमाते हो शिकारी हो देख तेरा शिकार आ रहा है। जैसे उसकी निगाह पड़ी कि हिरन आ रही है, उसके साथ दोनों बच्चे भी आ रहे हैं, उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अब हमें आप अपने शिकार में लीजिए, बाद में मैं शिकार को लूंगा। सरकार का कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल हो गया। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हिरन को आजादी दिलाई है। मेरे सरकार हिरन की भी फरियाद को पहुंच रहे हैं और उसकी भी बोली समझ रहे हैं। आओ सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर आए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट दीवाना हो गया है। सरकार में जब उसके करीब जाता हूं तो काटने दौड़ता है। आका तशरीफ ले गए सहाबी के बाग में जहां पर वो ऊंट था। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऊंट के करीब ना जाएं, ऐसा ना हो कि ऊंट आपको तकलीफ दे दे। आका फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। जब ऊंट के करीब गए तो सरकार ऊंट के करीब बढ़ा और करीब बढ़ने के बाद आका के कदम मुबारक